بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدت طلب اذا کلم سنیہا رؤف، قسط نمبر 6۔ اس ٹیچر کے ساتھ جو ہوا وہ الگ کہانی تھی۔ درید نے بنا شوکت یزدانی کو بتائے اس کا حال بگاڑ دیا تھا، لیکن اب رباب کی پڑھائی کو وقت نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں اتنی اچھی نہ تھی، لیکن اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ درید اسے پڑھاتا تھا، لیکن اپنے مصروف دن سے اس کے لیے بمشکل وقت نکال پاتا تھا۔ اب وہ اپنے باپ کے ساتھ کام سیکھنے جاتا تھا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا ابھی سے وہ بہتر طریقے سے سمجھ جائے گا۔ یہ ذمہ داریاں اسے مزید سنجیدہ بنا رہی تھیں۔ اس کا باپ ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا، لیکن اس شعبے میں کہاں ایماندار لوگوں کی ضرورت تھی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ شعبہ چھوڑ دیا اور اپنے باپ کا بچا ہوا بزنس سنبھالا اور اسے آگے بڑھایا۔ لیکن درید اسی شعبے میں جانا چاہتا تھا، لیکن شوکت یزدانی کو یہ منظور نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کی طرح وہ بھی ٹک نہیں پائے گا۔ ان کرپٹ اداروں اور لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ناممکن سی بات ہے۔ یہی وجہ تھی وہ اسے زبردستی اپنے بزنس سائٹ پر لے جاتے، لیکن درید پر تو جنون سوار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان سے مختلف کیسز کے متعلق پوچھا کرتا تھا۔ رات کے ڈنر پر بیٹھے کھانے میں مصروف تھے کہ شوکت یزدانی نے رباب کا اترا چہرہ دیکھا۔ روبی کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ درید اور شوکت یزدانی کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ ایسے رویا نہیں کرتی تھی۔ درید نے فوراً کھانا چھوڑا اور اس کے پاس اٹھ کر آیا۔ آج میرا ٹیسٹ تھا اور 10 میں سے آئی گیٹ 5 مارکس، اس نے سو کرتے ہوئے کہا۔ درید مجھے تو سمجھ نہیں آتی بیٹھے بیٹھے کیا سوچ آئی کہ تم نے ٹیوٹر نکال دیا اور اب کہ وہ ناراض ہوئے۔ بس بابا، باہر کے لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتا میں، اسی لیے نکال دیا۔ اس کا حل ہے میرے پاس، باسط پڑھایا کرے گا اب سے روبی کو۔ اس نے منٹ میں کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ اپنے باپ کو اصل وجہ نہیں بتانا چاہتا تھا، کہ بتاتا کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کرنے میں چوک گیا تھا، جو اس کے لیے باعث ندامت تھا۔ اچھا باسط پڑھائے گا، پھر تو اچھا ہے، کافی ذہین اور سلجھا ہوا بچہ ہے، تو بیٹا کل سے ہی بلوا لو اسے۔ انہوں نے کہا جی بانا کل سے آ جائے گا نا؟ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے کہا۔ ابھی اسے باسط سے بھی پوچھنا تھا۔ روبی نے پرسکون ہوتے نوالہ توڑا۔ اسے باسط بہت اچھا لگا تھا۔ کھانے کے بعد دید نے فوراً کمرے میں جا کر باسط کو فون کیا تھا۔ یار تیری مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں بول، کیا ہے؟ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ مجھے امید ہے تو منع نہیں کرے گا، درید نے سنجیدگی سے کہا۔ تو بول، تو اتنا ہائپ کیوں کر رہا ہے؟ کل سے تو رباب کو پڑھانے آئے گا، اوکے؟ اور انکار تو میں بالکل نہیں سنوں گا۔ پر میں کیسے اور کیوں؟ میں نے بابا کے سامنے تیرا نام لیا اور اب انکار کی گنجائش نہیں ہے، اس نے مان سے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تو نے نام لے لیا ہے تو شرمندہ تو نہیں ہونے دوں گا تجھے۔ باسط کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکان بکھری۔ کل آ جائیں وقت پر، اور شکریہ جیسے الفاظ نہیں سنتا میں۔ میرے آنے پر بریانی تیار کروا لیں بس۔ باسط کو بریانی کافی پسند تھی۔ چل ٹھیک ہے، درید نے کہتے مسکراتے فون رکھا۔ باسط ضیاء نے اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا تھا، اس کی بات کو مان بخشا تھا۔ یہ دوستی انجانے ایسی دوستی رہنے والی تھی یا نہیں؟ کل سب بدلنے والا تھا یقیناً۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی آتے ہی اپنے ٹائم ٹیبل کا پتہ کر کے اسے نوٹ کیا تھا کہ پھر کسی سے مدد لینی پڑے، اسے وہ دونوں شکلیں دوبارہ نہیں دیکھنی تھی۔ اور پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ جہاں کہیں اسے وہ دونوں نظر آتے وہ راستہ بدل لیتی۔ قاسم نے تو نوٹ نہ کیا کیونکہ وہ آج کل کسی نئے شکار کی تلاش میں تھا، لیکن تبریز شاہ نے ضرور نوٹ کیا تھا۔ ابھی بھی وہ کیفے میں ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ وہ اسے اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے تبریز شاہ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے سامنے والی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے فون نکالتے اگلی جماعت کا وقت دیکھا جو گھنٹے بعد ہونی تھی، کیونکہ یہ والا لیکچر فری تھا اور آج صبح ناشتہ نہیں کر کے آئی تھی، اس لیے سینڈوچ لینے کے لیے اٹھی۔ تبریز شاہ کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ سوچتا اس کی توجہ کا مرکز کوئی اور بنا۔ ہائے، آئی ایم سارا بٹ۔ اس نے ماڈرن لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ بھی منت کے سیشن میں آئی تھی، کسی سیاسی جماعت سے منسلک چیئرمین کی بیٹی تھی۔ یہاں آتے ہی اس نے ایک ہی نام لڑکیوں کے منہ سے سنا تھا اور وہ تھا تبریز شاہ۔ تبریز شاہ کو دیکھتے اس نے مانا کہ مرد کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ پہلی نظر میں اس نے تبریز شاہ کو پانے کا سوچا تھا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، آئی برو چکتے ہوئے سنجیدگی سے استفادہ کیا۔ نہیں، لیکن جان جاؤ گے، وہ چہکی۔ جانیں گے تمیز سے، تو تواتر کے بات یہ نہ میں کرتا ہوں نہ پسند کرتا ہوں، اس نے کہتے ایک نظر سامنے ڈالی جہاں وہ لائن میں کھڑی چشمہ ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے نہ صحیح، لیکن تبریز شاہ کی تیز نظر نے کچھ محسوس ضرور کر لیا تھا۔ او سوری، آئندہ دھیان رکھوں گی، اس لڑکی نے آگے کے کرل کو انگلی سے لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس نے بنا اس کی طرف دیکھے سامنے کے منظر پر نظر ڈالتے میز کھسکایا۔
اور کورفور سے کھڑے ہوتے چادر کندھے پر پھینکی۔ سارا نے دل تھاما، اپنی اتنی بے عزتی کو اس نے اگنور کیا تھا جو عام بات نہیں تھی، لیکن سامنے والا شخص بھی تو عام نہ تھا۔ وہ وہیں بیٹھی فون پر کسی کو یہ سب بتانے لگی، تب تک وہ جا چکا تھا۔ وہ جو لائن میں کھڑی تھی، اسے اپنی کمر پر ہلکی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ نماز پڑھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوا لیتے اس نے بستر پر لیٹتے آنکھیں موندی۔ زندگی نے کیسے امتحان لیے تھے اس نے تھک کر آنکھیں موندی تھیں۔ نیند کی وادیاں اس پر جلد مہربان ہو جایا کرتی تھیں، کیونکہ ریگولر دوا کے ساتھ وہ اب نیند کی گولیاں بھی لیتی تھی۔ اگر وہ نیند کی گولی نہ لیتی تو پیروں اس کی آنکھیں نیند کے لیے ترستی سرخ ہو جاتی، اس کا سر پھٹنے لگتا تھا۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن رات کے 1:30 بجے اس کی طبیعت اچانک سے بگڑی تھی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اندھیرے کو پایا، کیونکہ وہ اندھیرا کر کے سونے کی عادی تھی، لیکن اس وقت اسے یہ اندھیرا قبر کا اندھیرا لگا تھا۔ عام انسان کی طرح اسے بھی موت سے ڈرایا لگتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہا، لیکن اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ ابھی 2 سال ہی تو ہوئے تھے اس سے علیحدگی کو۔ اپنا دردناک ماضی یاد کرتے اس کی آنکھ سے آنسو گرے۔ اس نے منت کو آواز دینا چاہی، لیکن اس کی زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ اسے لگا وہ بے موت مر جائے گی۔ اس نے تکیے کو زور سے مٹھیوں میں بیچا۔ یا رب العالمین، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اس کے لب ہلے۔ وہ دور بیٹھا وہ شخص جو اس کے پل پل کی خبر رکھتا تھا اس بار چوک گیا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا۔ کام مکمل ہوتے اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جو 2:45 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو زندگی میں بے حد مصروف کر لیا تھا۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ یہ محل جیسا گھر جس میں چند ایک ملازم تھے۔ باپ پہلے سال اس کی حرکت کو جانتے منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ بہن اپنے گھر تھی جسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کا خیال آتے اس نے اپنا فون سے کانٹیکٹ اس کے کیمرے کی فوٹیج کھولی، اور اگلا منظر دیکھتے اس نے کمفرٹیبل ہٹایا تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ فرش پر گرا تھا، جس کی سکرین بھی سلامت نہ بچی تھی۔ وہ سلیپر پہنتا بھاگا تھا، گاڑی کی چابی لیے۔ اس کے گھر سے اس کا فلیٹ آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا، جو اس نے 10 منٹ میں پورا کیا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے واپس آیا تھا۔ اس کے گھر سے کچھ دور گاڑی روکتے اسے دیکھا، جو کانپتے ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ شاید ڈر ختم کرنے کا ایک نیا طریقہ اس نے ایجاد کیا تھا۔ اب رخصتی کی بات پر تمہارا سر ہاں میں ہلنا چاہیے، اوکے، باسط نے اسے کہا، لیکن وہ سن ہی کہاں رہی تھی۔ باسط نے اپنی بات کو نظر انداز ہوتے دیکھ کر اس کا چہرہ جھٹکے سے اپنی طرف گھمایا تھا کہ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ میری بات کو اگلی بار نظر انداز کرنے کی غلطی ہرگز مت کرنا رباب۔ باسط ضیا، اور ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ اس کی سائیڈ کا شیشہ کھٹکھٹایا گیا۔ ایک بچہ پھولوں کے گجرے لیے کھڑا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ وہ بچہ اسے گجرے خریدنے کی ضد کرنے لگا۔ اس نے اس بچے کو دیکھتے خرید لیے تھے۔ پیسے دیتے بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ بچہ جا چکا تھا، لیکن رباب نے تب بھی سر نہ اٹھایا۔ گجروں کی خوشبو نتھیوں میں جاتے اس نے گہرا سانس بھرا، اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیسے اچانک رشتہ بدل گیا تھا، لیکن کیا یہ رشتہ زیادہ دیر چلتا؟ اس نے خود سے سوال کیا تو لرزی۔ تمہارے لیے نہیں ہے یہ، نہ ہو سکتے ہیں، اس کو دوں گا جو سچ میں اس کی حقدار ہے، باسط ضیا نے کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ماند پڑتی چمک کو وہ کیسے نہ محسوس کرتا۔ جاؤ، میں نے کہا ہے نا، اس نے کہتے سیٹ سے ٹیک لگائی تھی۔ اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا تھا اس نے، اور پھر وہ آدھا گھنٹہ ایسے ہی بیٹھے رہے تھے۔ اس کی تو نہیں، لیکن رباب کی کمر ایسے شل بیٹھے رہنے سے اکڑ گئی تھی۔ وہ جو آنکھیں موندے سمجھ بیٹھا تھا اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا ہے، اس کی سن کر آنکھیں کھلی تھی، نظریں اسے جا ٹکرائی تھی۔ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ مجھے جانا ہے، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ اوکے، لے جاتا ہوں۔ یہی منہ سے پھوٹ دیتی، پہلے ایسے بچوں کی طرح رونا ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی بات پہلے بولنے سے تو جیسے چھوڑ آئے تھے۔ اس نے دل میں سوچا، صرف سوچا ہی کیونکہ بولنے کی ہمت نہ رکھتی تھی وہ۔ باسط نے اس کے گھر کے گیٹ پر گاڑی روکی اور لاک کھولے۔ رباب نے فوراً دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ مجھ سے اجازت لی ہے؟ رباب نے تھکی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ تھما۔ اوکے جاؤ، لیکن یہ لو۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے تو رباب نے اس کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ پہلے تو اس نے خیر وہ شخص اس کی سمجھ میں تو نہیں آتا تھا۔ اس کے ہاتھ خالی دیکھ کر وہ چونکا۔ کچھ مسنگ تھا۔ ماضی پہلی بار اس نے نظر انداز کیا تھا، لیکن دوسری بار اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے والا لڑکا عام سے انداز میں فون میں لگا تھا۔ تیسری بار اس نے مڑتے ہوئے پیچھے والے کو بنا دیکھے تھپڑ لگایا کہ وہ کس کے ہاتھ کی حرکت اپنے پشت پر اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔
سامنے موجود شخص کو دیکھتے اس کا ہاتھ کانپا۔ تبریز شاہ کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے اس نے ارد گرد دیکھا جہاں سب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ تبریز شاہ کو دیکھتے بہت سے لوگوں نے تھوک نگلا تھا۔ اس لڑکی کی متوقع حالت کو سوچ کر تبریز شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ وہ جو حالات سمجھنے کی کوشش میں ہلکان تھی اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ تبریز شاہ اسے گھسیٹتا اسی بیسمنٹ میں لایا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ گرتی گرتی بچی۔ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، وہ سہم گئی۔ بولو، وہ غلطی سے، آپ کو نہیں۔ اس نے کہتے ہاتھوں کی لرزش کو قابو کرنا چاہا۔ اپنی سزا خود بتاؤ لڑکی، کیونکہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تو شاید تم سن کر ہی بے ہوش ہو جاؤ۔ آئی ایم سوری، دیکھنا نہیں ہے کچھ مجھے۔ جلدی بکو اپنے منہ سے اپنی سزا۔ وہ زخمی شیر کی طرح گھرایا اور سب کے سامنے معافی مانگ لوں گی بس، اور کیا کروں؟ واپس جاؤ، اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ لگاؤ، دونوں گالوں پر، اور آئندہ جب بھی میں بلاؤں گا تو تم فوراً آؤ گی۔ یہ سزا ہے تمہاری۔ نہیں، تمہارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے مس منت وقار، نہیں تو ایک رات اکیلی اس بیسمنٹ میں گزارو۔ میں یہاں تمہیں کسی بھی کمرے میں بند کر جاؤں گا تو جب تک میں نہ نکالوں تم یہاں سے جا نہیں پاؤ گی۔ وہ بیزاری سے کہتا مسکرایا۔ اس کے ارادے سنتے وہ جی جان سے کانپی۔ اس کی ہمت کے نظارے وہ دیکھ چکی تھی۔ ویسے بھی غلطی اس کی تھی، ایسے میں زخمی شیر کو للکارنا اپنی جان کو مشکل میں ڈالنے کے برابر تھا۔ جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے تم جیسوں کے لیے۔ اس نے جھٹکے سے اپنی شال کو کندھے پر درست کرتے اور فور سے کہا، مجھے منظور ہے۔ ہاں یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چلو اب حال بھاگ کر جاتے۔ اس نے گیٹ کھولا۔ اس کے گھر کی چابیاں اس نے بنوا رکھی تھی۔ اس کے کمرے کی طرف گیا۔ منت بھی دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ اس گھر میں وہ دو عورتیں تھیں، دونوں الگ الگ دکھوں کی ماری تھیں۔ اس نے اس کے کمرے کا دروازہ تیزی سے کھولا اور اس کے پاس گیا۔ وہ بے ہوش تھی۔ اس نے خاور کو کوسا جس نے اسے اس گھر کی ذمہ داری پر رکھا تھا۔ اس نے رباشا کو باہوں میں اٹھایا۔ اس کا چہرہ اور پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھے کیونکہ بتی نہیں تھی وہاں پہ۔ اس نے اس کے چہرے سے پسینہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ وہ جو اس سے دور تھا اس کی خاطر آج اسے اس حالت میں دیکھتے الٹے پاؤں دوڑ آیا تھا۔ اس کے بال پسینے سے گلے پر چپکے تھے۔ اس نے ہاتھ سے سب صاف کیا اور اسے گود میں اٹھائے باہر نکل آیا۔ گاڑی ہسپتال جا کر رکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات تنے۔ نائٹ ڈیوٹی پر موجود نرسز کی ٹانگیں کانپی۔ ڈاکٹرز کہاں ہیں؟ سر، نائٹ ڈیوٹی پر ایک ہی ڈاکٹر ہے، وہ اپنے کیبن میں آرام۔ نرس نے بتایا، بلا کر لاؤ سالے کو، یہاں آرام کرنے کا آیا ہے، عوام مر جائے یہ اندر آرام ہی کرتے رہ جائیں گے۔ حکومت پیسہ کس لیے دے رہی ہے تم لوگوں کو؟ وہ چیخا۔ وہاں کا عملہ بھی اب چوکنا ہو چکا تھا۔ درید یزدانی کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ سرکاری ہسپتال تھا۔ آدھے مریض نیچے بستر ڈالے کھانس رہے تھے تو آدھے بینچوں پر اوندے پڑے تھے۔ یہی ہسپتال قریب لگا تھا، لیکن یہاں کے حالات دیکھتے اسے نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ اس نے پرائیویٹ وارڈ میں اس کو لٹایا اور نمبر ملایا۔ میرے جانے کے 10 منٹ کے بعد یہاں میڈیا آنی چاہیے۔ اس وقت کے تمام ڈاکٹرز پر پرچے کرواؤ اور بھاری جرمانہ بھی۔ وارڈز کو صاف کرواؤ اور مریضوں کو وہاں منتقل کرو۔ اس نے فوراً حکم صادر کیا۔ پہلے وہ ایسا کہاں ہوا کرتا تھا؟ یہ سب اس شخصیت نے کیا تھا جو سامنے بے سود پڑی تھی۔ اپنے ڈاکٹر کو بولو اپنے سالوں کی ڈگریوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تو 2 سیکنڈ سے پہلے پہنچے۔ اس نے کہا تھا تو ڈاکٹر اگلے ہی منٹ میں وہاں موجود اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ یہ بھاری مقدار میں دوا لے رہی ہیں جو ان کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ کچھ دوائیں تو ان کو لینی ہی نہیں چاہیے جو یہ باقاعدگی سے کھا رہی ہیں۔ دوا کی اوور ڈوز کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے۔ اس نے ڈرتے سب باری باری بتایا۔ حل بتاؤ، اس کی دوا کو مختصر کریں جو میں لکھ کے دے رہا ہوں، صرف وہی اور ایک اوپر گولی بھی نہیں۔ ڈاکٹر نے اسے لکھ کر پرچی تھمائی تھی۔ آج ساری رات میں یہ تمام مریض دیکھو، اور آج رات نہیں تو صبح تمہاری ڈگریوں کے باوجود تمہارا کوئی ہسپتال نوکری نہیں دے گا۔ اسے حیرت تھی سرکاری ہسپتال کے حالات دیکھ کر۔ وہ پاور رکھتا تھا اس لیے اس کی بیوی کو چیک کیا گیا تھا، نہیں تو وہ یوں ہی سڑکوں پر رولتا پرائیویٹ ہسپتالوں کی فیسیں بھرتا عام عوام کی طرح۔ اس کے نکلتے ہی میڈیا آ چکی تھی۔ باقی کا کام کل پر ڈالتے وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ جانتا تھا اب وہ صبح سے پہلے نہیں جاگنے والی تھی۔ وہ صبح ہونے سے پہلے اسے اس کے جاگنے سے پہلے چھوڑ کر آنا تھا۔ تب تک کے لیے اسے اپنے بستر پر لٹاتے وہ واپس بیٹھا۔ اسے دیکھا جس کا چہرہ مرجھا چکا تھا۔ رباشا حق، میں زندگی بھر اپنے گناہ پر پشیمان رہوں گا لیکن تم معافی نہیں دو گی۔ میرا وجود تمہاری روح کا خواہش مند ہے۔ سننے میں مذائقہ خیز لگے گا لیکن یہی حقیقت ہے۔ جاگتے سوتے تمہیں خود سے قریب دیکھنے کی خواہش ہے دل نے، لیکن اب یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ شاید جب یہ سانس تمہارے اس جسم کا ساتھ چھوڑ دیں تو تم مجھے معاف کر دو، حقیقت جان جاؤ گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، بال اس کی گردن سے ہٹائے جو پسینے سے چپکے تھے،
ہاتھ سے صاف کرتے اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کے قدموں کے پاس بیٹھتے اس کے پاؤں پر نشان دیکھا جو ابھی پرسوں کانچ ٹوٹنے پر کی وجہ سے ہلکا سا لگا تھا۔ بینڈیج لگاتے اس نے اس کے پاؤں کو سہلایا۔ کسی شام میرے ہم نفس، بھلا کر سبھی رنجشیں، کچھ وقت ہمارے نام پر ہمیں اس طرح سے عطا کر۔ بنا کپڑے تبدیل کیے وہ اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ دل ہمک رہا تھا اس کی قربت کو، لیکن دل پر بندے سبھی پہرے ہٹاتے اس نے اس کا رخ خود کی طرف موڑا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایسا کرتے اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار دگنی ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار اسے حصار میں لیا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی نم ہوئی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے خود پر، بے حد افسوس کہ میں سب ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ ہوں۔ تمہارے پاس ہونے کا احساس میرے دل کو لرزا رہا ہے کہ آنکھیں کھولوں گا تو نہیں ہوگی میرے پاس، میرے ساتھ کیوں، میں ہی کیوں، میری زندگی کی آخری خواہش ہے تمہارے ساتھ رباشہ درید یزدانی، آخری خواہش۔ اس نے کہتے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اس ایک بوسے میں کیا کچھ نہ تھا، محبت، شدت طلب، شدت تشنگی، خوف، شرمندگی، ڈر۔ تمہیں قریب سے دیکھنے کی شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور دیکھو آج تم میرے پاس ہو تو میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے۔ اس نے کہتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھاما۔ رابی، اس نے کہتے اسے پکارا۔ ایک آنسو آنکھ سے گرا تھا۔ اے میرے رب، تو کہتا ہے نا اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، تیری حیثیت دیکھ کر مانگوں، تو آج میں تم سے رباشہ حق کو مانگتا ہوں۔ اس نے کہتے اسے ساتھ لگایا اور اس پر اپنا حصار تنگ کیا۔ جیسے اس نے چھوڑا تو دور ہو جائے گی، پھر سے دعا تو کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن اس پر کن کی مہر کب لگے یہ رب العالمین کے سوا کون جانتا تھا۔ جاری ہے۔